حسین بن علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین، لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الی طاعتک والقادۃ الی سبیلک وترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ۔ صلوات علی محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ صلوات علی محمد۔ برادران عزیز و خاران محترم، 12 اوصاف عباد الرحمن کے عنوان کے ماتحت پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ فرقان کے اختتام پر بیان فرمائے ہیں۔ پہلی صفت پروردگار عالم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ عباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ جو زمین پر جب چلتے ہیں تو ان کی چال میں تکبر نہیں ہوتا، ان کی چال میں تواضع ہے، انکساری ہے، وہ اپنی چال کے ذریعے سے، اپنے چلنے کے انداز سے دوسروں کو ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہتے، ان کی چال میں غرور اور تکبر کا شائبہ بھی نہیں ہوتا، انکساری ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسری صفت پروردگار عالم یہ بیان کرتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل ان سے گفتگو کرتے ہیں تو یہ سلامتی کا پیغام دے کر آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں تم سلامت رہو، اور وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی یہ بحث میں اپنے آپ کو انگیج نہیں کرتے، یہ خواہ مخواہ کی بحثہ بحثی نہیں کرتے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ اگر جاہلوں سے یہ گفتگو ہی نہیں کریں گے تو چاہے کتنے ہی اخلاق سے آپ سلام کر کے آگے بڑھ جائیے تو وہ جاہل پھر سمجھے گا کیسے، جاہل پھر سیکھے گا کیسے؟ جاہل تو کہتے ہی اس کو ہے کہ جس کے پاس علم نہیں، جب علم نہیں ہے تو اس کو اتنا حق ملنا چاہیے کہ وہ سوال کر سکے، وہ پوچھ سکے کہ یہ مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے بتاؤ۔ تو کیا آخر اسلام کی پالیسی یہ ہے کہ جس کو نہیں پتہ تو اس کو سلامتی کا پیغام دے کر آگے بڑھ جاؤ؟ تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ جو عالم ہے بس وہی عالم رہے، اور جو جاہل ہے وہ ہمیشہ جہل پر ہی باقی رہے۔ اگر یہ والی کیفیت ہوگی تو پھر تو کون معصومین کے سوا کہ جو اس دنیا میں آ کر علم کے ساتھ اس دنیا میں آتا ہے، باقی تو جتنے وہ سب کے سب آغاز میں جاہل ہوتے ہیں۔ لہٰذا شاید میں یہ آیت آپ کے سامنے پڑھ بھی چکا کہ پروردگار عالم نے سورہ نحل کے اندر 16واں سورہ ہے، یہ ارشاد فرمایا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ وہ اللہ ہے کہ جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس عالم میں باہر نکالا کہ تمہارے پاس کسی چیز کا علم نہیں تھا۔ تو آغاز تو سبھی کا جہالت کے ساتھ، صلاحیت رکھی ہے پروردگار نے سیکھنے کی کہ انسان آنکھوں سے دیکھے اور اپنے علم میں اضافہ کرے۔
انسان کانوں سے سنے اور اپنے علم میں اضافہ کرے، ہاتھوں سے چھوئے اور اپنے علم میں اضافہ کرے، زبان سے چکھے اور اپنے علم میں اضافہ کرے، ناک سے سونگھے اور اپنے علم میں اضافہ کرے۔ یہ سینسز، تو طریقہ تو یہی ہے کہ انسان اپنے سینسز کو استعمال کرتا ہے، ڈیٹا فراہم کرتا ہے اپنے ذہن کے لیے، دماغ کے لیے۔ وہ ڈیٹا جو اس نے فراہم کیا ہے اسی کو دماغ پروسیس کرتا ہے، پروسیس کرنے کے بعد نتیجہ حاصل کرتا ہے۔ اس نتیجے کو وہ اپنی میموری کے اندر محفوظ کر لیتا ہے تاکہ مستقبل کے ریفرنس کے لیے اس کو استعمال کرے۔ اب اس میں ایک عالم کا رول کیا ہوتا ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرے، وہ اس کو سکھائے۔ استاد کا رول ہی ہے۔ جب آپ اسکول میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر جائیں تو ظاہر ہے کہ جو ان کے مشاہدات ہیں اس سے تو وہ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، مگر اس دنیا کے اندر وہ بچے پہلے تو نہیں ہیں، ان سے پہلے بہت سے لوگ آئے اور اس دنیا سے چلے گئے، تو ان کے تجربات کا نچوڑ ہے کہ جن کو کتابوں کے اندر محفوظ کیا گیا ہے۔ ان تجربات کو سکھایا جاتا ہے کسی ماہر کے ذریعے سے۔ اس کو آپ استاد کہیں، اس کو آپ پروفیسر کہیں، اس کو آپ عالم کہیں، مگر یہ طے شدہ ہے کہ جو وہ بتانے والا ہے، سکھانے والا ہے، اس کا علم زیادہ ہے، اور جو سیکھنے والے ہیں وہ اسی لیے اس کے سامنے زانوِ تلمس طے کر رہے ہیں، اس کی شاگردی اختیار کر رہے ہیں، اس کے اسٹوڈنٹ بن رہے ہیں تاکہ وہ ان سے کچھ سیکھ سکیں۔ تو جاہل جو ہے اس کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ صاحب علم کے سامنے زانوِ تلمس طے کرے اور سیکھے۔ تو یہ تو بہت عجیب معاملہ ہے کہ پروردگار عالم کہے کہ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ جب جاہل ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ سلامتی کا پیغام لے کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ they do not waste their time، وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے ان کے پیچھے۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ اچھا، اب کیا قرآن مجید کے اندر دوسری آیتیں نہیں ہیں کہ جن میں یہ سمجھایا جا رہا ہو کہ عالم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دوسروں کو سکھائے؟ تو آپ کو وہ آیتیں بھی مل جائیں گی۔ سورہ آل عمران کے اندر پروردگار عالم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ڈسکس کیا ہے۔ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے؟ جس کو معروف پتہ ہے وہ اس کا عامر بنے گا تو امر بالمعروف ہوگا۔ معروف یعنی نیکی، امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا، عامر بالمعروف یعنی معروف کا حکم دینے والا۔ تو یہ معروف کا حکم کون دے گا؟ جو معروف کو جانتا ہوگا، وہ عالم ہے۔ جس کو وہ یہ حکم دے رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ جاہل ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک گروہ لازماً ایسا ہونا چاہیے کہ جو خیر کی طرف بلانے والا ہو، یہ امر بالمعروف کرنے والا ہو، نہی عن المنکر کرنے والا ہو، نیکی کا حکم دینے والا ہو، برائی سے روکنے والا ہو۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو نگاہ پروردگار میں کامیاب اور کامران ہیں۔ یعنی تم ہو سکتا ہے کہ کامیابی کا معیار کچھ اور سمجھتے ہو کہ ولا کس کے پاس بڑا ہے، فیکٹریاں کس کی زیادہ ہے، مگر نگاہ قدرت سے اگر آپ دیکھیں تو پروردگار کی نظر میں کامیابی کا معیار یہ ہے کہ کون ایسا ہے کہ جو اس گروہ میں شامل ہو جائے جو خیر کی طرف دعوت دینے والا ہے، جو امر بالمعروف کرنے والا ہے، جو نہی عن المنکر کرنے والا ہے۔ اچھا، دوسری آیت سنیے، یہ بھی سورہ آل عمران ہی کی ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، مگر کب تک؟ اخرجت للناس، تمہاری ایک ذمہ داری ہے لوگوں کے حوالے سے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم امر بالمعروف کرتے ہو، نہی عن المنکر کرتے ہو۔ آپ نے غور فرمایا یہ سارے کام کیا صرف اتنے سے ہو جائیں گے کہ وہ جاہل کو سلامتی کا پیغام دے اور آگے بڑھ جائے اور وہ کہے کہ بھئی ہم تو اپنا وقت ضائع نہیں کرتے؟ تو ایک طرف آیتوں کا وہ سلسلہ ہے کہ جس میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ کچھ بتانا ہے، کچھ سمجھانا ہے، کچھ بیان کرنا ہے، وہ سوال کریں گے تم کو جواب دینا ہے، اور ایک وہ آیت ہے۔ نہیں، مزید سنیے، سورہ والعصر آپ سب کے حافظے میں موجود ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم، زمانہ گزرتا جا رہا ہے اور گواہی دیتا جا رہا ہے کس بات کی؟ ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اعمال صالحہ انجام دیے، بس اتنا ہی۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ ایک دوسرے کو حق کا پیغام پہنچاتے رہے، صبر کا پیغام دیتے رہے۔ اب میں آپ سے پھر وہی سوال کرتا ہوں کہ مجھے بتائیے، یہ حق کا پیغام جس کو وہ پہنچا رہے ہیں وہ اگر پہلے سے جان رہے ہوتے تو پہچاننے کی ضرورت کیا تھی؟ پہنچانے کی ضرورت کیا تھی؟ ان کا پہنچانا بتا رہا ہے کہ دوسرے کے پاس وہ حق کا پیغام نہیں پہنچا، اسی لیے تو یہ پہنچا رہا ہے۔ تو جب وہ پہنچا رہا تھا تو یہ علم رکھتا تھا اور دوسرا جاہل تھا، تو یہاں پر تو تواصو کہا جا رہا ہے، یہ ایک دوسرے کو جتنا اس کو پتہ ہے وہ بتائے، جتنا اس کو پتہ ہے یہ بتائے۔
تو ایک دوسرے کو حق کا پیغام دو، ایک ایسی باہمی تعاون کی فضا ہو کہ جس کے اندر جتنا آپ کو پتہ ہے آپ مجھے بتائیں، یہ مجھے معلوم ہے میں آپ کو بتاؤں، اور اسی طریقے سے یہ کاروان علم کی طرف آگے بڑھتا چلا جائے۔ سوال تو یہی ہے کہ یہ اتنا سلامتی کا پیغام دے کر آگے بڑھ جانے سے تو یہ ساری چیزیں نہیں ہونے والی۔ اب آئیے، عجیب ایک بات یہ ہے کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب نہج البلاغہ کے 3 حصے ہیں، میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کروں۔ پہلا حصہ خطبات، دوسرا حصہ مکتوبات، اور تیسرا حصہ کلمات قصاد۔ یہ پوری کتاب کا خلاصہ یہ 3 چیزیں ہیں، 3 ہیڈز ہیں۔ خطبات یعنی مولا کے سرمنز جو مولا نے خطاب کیا، مکتوبات جو مولا نے لیٹرز لکھے جس کے اندر بہت امپورٹنٹ وہ جناب مالک اشتر کے نام جو مولا کا مکتوب ہے وہ ہے، اور اس کے بعد ہے اقوال زرعی جن کو کہا جاتا ہے، 1 لائنر، کچھ اس میں طولانی بھی ہیں مگر زیادہ تر مختصر ہے، جن کو کہا جاتا ہے کلمات قصار یعنی مختصر کلمات، جملے، اور کیا کیا حکمت سے بھرپور وہ جملے ہیں۔ انہی کے اندر بالکل اختتام پر آپ دیکھیں گے تو اختتام میں یہ جملہ آپ کو ملے گا جس کو آدمی پڑھے تو لرز جائے، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے۔ مولا فرماتے ہیں، سنیے گا، خدا نے اس وقت تک جاہل سے سیکھنے کا وعدہ نہیں لیا جب تک عالم سے سکھانے کا وعدہ نہیں لیا۔ آدمی درس کر رہے ہیں کہ یہ امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں، خدا نے جاہل سے اس وقت تک سیکھنے کا وعدہ نہیں لیا جب تک عالم سے سکھانے کا وعدہ نہیں لیا۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سکھائے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹیچ کرے، امپارٹ کرے، منتقل کرے، کمیونیکیٹ کرے۔ بلاغ اس کی طرف سے ہونا چاہیے، ابلاغ اس کی طرف سے ہونا چاہیے۔ یہ مولا فرما رہے ہیں کہ خدا نے جاہل سے اس وقت تک سیکھنے کا وعدہ نہیں لیا، وہ تو یہ کہہ کر چھوٹ جائے گا کہ مجھے کیا معلوم، تو وہ تو یہ کہہ سکتا ہے۔ تو ایک طرف یہ کیفیت ہے کہ جاہل کے مقابلے میں عالم کی ذمہ داری زیادہ ہے، وہ سکھانے کا پابند ہے، اور وہاں پر جو آیتیں ہم سرنامہ کلام میں ڈسکس کر رہے ہیں وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جاہل سے ملتے ہیں، جاہل سے گفتگو کرتے ہیں، یہ سلامتی کا پیغام دیتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب آئیے ایک آیت اور سنیے، اس آیت میں دونوں چیزوں کو ایک ساتھ رکھا گیا۔ یہ بھی قرآن مجید میں پروردگار عالم فرماتا ہے، خذ العفو، اے حبیب معاف کر دیجیے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور امر بالمعروف کیجیے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جو جاہل ہیں ان کو ان کے حل پر چھوڑ دیجیے۔ کمال نہیں ہو گیا؟ خذ العفو، معاف کر دیا کریں۔ بھئی یہ تو بیچارے ظاہر ہے کہ اتنے مہذب ہوتے، اتنے تہذیب یافتہ ہوتے تو بات کیا تھی؟ آپ ان کے درمیان ہیں تو یہ تو بدتمیزی بھی کرتے ہیں، کبھی کچھ ہو جائے گا کبھی کچھ، ٹھیک ہے آپ معاف کر دیجیے، خذ العفو۔ آپ کیا کریں؟ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، آپ امر بالمعروف کریں، آپ نیکی کا پیغام ان کو پہنچاتے رہیے، مگر وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جو جاہلین ہیں ان کے پیچھے اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک ہی آیت کے اندر یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ پہنچانا ہے، اور اسی آیت میں یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ کچھ ہیں کہ جن کو نہیں پہنچانا ہے، جن کو پہنچانا ہے وہ بھی جاہل ہیں، اور جن کو نہیں پہنچانا ہے وہ تو ہیں ہی جاہل۔ مگر ان دونوں کے درمیان فرق کیسے کیا جائے؟ دیکھیے برادران عزیز، ایک وہ جاہل ہے جو اپنے جہل کو جہل مانتا ہے، یہ منزل جہل پر ہے، مگر ایک وہ جاہل ہے کہ جو اپنے جہل کے باوجود اپنے آپ کو علامہ دہر سمجھتا ہے، یہ منزل جہل پر نہیں ہے، یہ منزل ابو جہل پر ہے۔ یہ ابو جہل، یعنی یہ میں نے فقط خطابت کے لیے نہیں کہا، یقین جانیے برادران عزیز کے معاملہ یہ، وہ اپنے آپ کو علامہ دہر سمجھ رہا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کو علم دیا جا سکتا ہے اگر وہ اپنے جہل کو جہل تو مانے، جو میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اپنے آپ کو مریض تو مانے، اپنے آپ کو بیمار تو مانے، لیکن اگر وہ اپنی بیماری پر کنونس ہی نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیے وہ ڈاکٹر سے علاج کروائے گا یا ڈاکٹر سے الجھے گا؟ ڈاکٹر اسے کہہ رہا ہے کہ یہ دوائی لیجیے، وہ ہنستا ہے، یہ دیکھو مجھے مریض سمجھ رہے ہیں، وہ مجھے دوائی دے رہے ہیں۔ عام طور پر نفسیاتی علاج کے لیے اگر کسی کو راضی کرنا ہو وہ راضی نہیں ہوتا۔ ویسٹ کے اندر یہ معاملہ بہتر ہے، وہ اس بات کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر ان سے کوئی کہے کہ آپ کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے تو وہ برا نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ مجھے ضرورت ہو، وہ دکھانے میں کیا حرج ہے؟ اچھا وہاں پر ویسے بھی علاج مفت میں ہوتا ہے عام طور پر،
ویلفیئر اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اندر علاج مفت میں ہوتا ہے تو وہ کروا بھی لیتے ہیں کہ جانے میں کیا آ رہا ہے، دکھا لیتے ہیں. تو بہت سی معمولی باتیں ہوتی ہیں لیکن وہ ماہر نفسیات کے پاس جاتے ہیں تو ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. مگر ہمارے یہاں تو اکڑ بہت زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں ہم اور نفسیاتی مریض، آپ نے ہمیں پاگل کہہ دیا. وہ یہ بات نہیں جانتے کہ اگر ابھی علاج نہیں کروایا تو ابھی تو آپ پاگل نہیں ہیں لیکن مستقبل میں ہونے کے امکانات بہت روشن ہیں. جو حرکتیں آپ کی ہیں اس کے بعد یہ امکانات بہت روشن ہیں کہ شاید یہ نفسیاتی مسئلہ آگے بڑھ کر کریزینس تک یا میڈنس تک یا پاگل پن تک پہنچے. ٹو نپ ان دا بٹ کہ پہلے مرحلے ہی کے اندر اس کو ایڈریس کر لو تاکہ آگے یہ مسئلہ زیادہ بڑا نہ ہو جائے. اسٹیچ ان ٹائم سیوز 9 کہ وقت پر اگر ایک ٹانکا لگا لیا جائے تو بعد میں 9 ٹانکے نہیں لگانے پڑتے، ورنہ زخم اتنا کھل جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد ایک ٹانکے سے کام نہیں چلتا. ابو جہل کا مسئلہ کیا؟ اگر آپ غور کیجیے، ابو جہل کو ابو جہل کس نے کہا؟ ابو جہل کا پہلے نام ابو جہل نہیں تھا، اس کو کہا جاتا تھا ابو الحکم. حکم نکلا ہے حکمت سے. ابو الحکم کا مطلب ہے حکمت کا باپ. یعنی یہ حکمت کا باپ کس کو کہا جائے گا؟ جس کے بارے میں شہرت عمومی یہ ہو کہ یہ تو بھائی حکمت سے سرشار ہے. یہ تو جو کہتا ہے اس کے اندر وزڈم، پرلز آف وزڈم، حکمت کے موتی ہوتے ہیں اس کی گفتگو میں. ایسا جو ہوگا اس کو کہا جائے گا ابو الحکم. لوگوں کے درمیان اس کا یہ لقب تھا، مشہور تھا کہ ابو الحکم، یہ تو حکمت کا باپ ہے. لوگ مشورے کیا کرتے اسی سے، جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ثابت ہوا. آپ غور فرمائیے کہ معاملہ کیا ہے. پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ حضور ایک موقع پر لوگوں سے، اپنے ساتھیوں سے ڈسکشن کر رہے تھے کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ جو ہمارا پیغام ہے وہ لوگوں کے درمیان اس طریقے سے پینیٹریٹ نہیں کر پا رہا کہ جس طریقے سے اس کو پینیٹریٹ کرنا چاہیے تھا، جس اسپیڈ کے ساتھ اس کو لوگوں کے درمیان رائج ہونا چاہیے تھا، دلوں میں اترنا چاہیے تھا. وجہ کیا ہے؟ یہ اسپیڈ سلو کیوں ہے؟ تو بہت ساری ریزنز ہو سکتے ہیں. ایک ریزن کسی نے دیا کہ اللہ کے رسول بات اتنی سی ہے کہ ابو الحکم نہیں مانتا. ابو الحکم نہیں مانتا ہے. ابو الحکم نہیں مانتا. ارے جی نہیں مانتا. وہ کیوں نہیں مانتا؟ وہ نہیں مانتا. کوئی دلیل نہیں، کچھ نہیں، وہ نہیں مانتا. پیغمبر مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے معاشرے کے اندر بعض افراد ہوتے ہیں، ان کا انفلوئنس ہوتا ہے. معاشرے کے اندر اکثر افراد تجزیہ اور تحلیل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. تھوڑا بہت تجزیہ کیا، تحلیل کیا، باقی ہاں وہ کہہ رہا ہے نا ٹھیک کہہ رہا ہوگا، یہ کیا کہہ رہا ہے، اچھا جو یہ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہوگا. یہ معاملہ ہوتا ہے. یہ عجیب ایک مشکل ہے معاشرے کی کہ عام طور پر لوگ جو اپنی فیلڈ ہے، ایک کاروبار کرنے والا ہے، بس وہ کاروبار کرتا ہے، باقی معاملات کے اندر وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں مجھے زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں. جتنا واجب غور کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی غور نہیں کرتا. پیغمبر اکرم دین پہنچا رہے ہیں، بت پرستی کے خلاف بول رہے ہیں، شرک کے خلاف بول رہے ہیں، دلائل تو بڑے اسٹرانگ ہیں. پھر لوگ قبول کیوں نہیں کر رہے؟ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر یہ پیغام اتنا ہی صحیح ہوتا تو ابو الحکم کو تو ماننا چاہیے تھا. جب ابو الحکم نہیں مان رہا تو کوئی مسئلہ تو ضرور ہوگا. دیر مسٹ بی سم ایکسپیکٹر کہ جس کی وجہ سے وہ نہیں مان رہا. تو کیا تم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ابو الحکم کیوں نہیں مان رہا؟ ہم کو تو وہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. اس کے مقابلے میں تو ان کی بات ہم کو زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے. مگر اسٹیبلش کیا ہے؟ اسٹیبلش یہ ہے کہ وہ ابو الحکم ہے، وہ حکمت کا باپ ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے تو پھر صحیح نہیں ہے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ اب جب اس انفلوئنس میں لوگ آ گئے تو پھر ہوا کیا کہ وہ پیغمبر اکرم پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے. پیغمبر اکرم پوچھتے ہیں کہ بھائی مسئلہ کیا ہے، لوگ قبول کیوں نہیں کر رہے، کہاں مشکل آ رہی ہے؟ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو بتاؤ. کہ لوگوں کا کوئی سوال ایسا نہیں ہے، بس اتنا سا مسئلہ ہے کہ ابو الحکم نہیں مانتا. تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ اچھا اگر یہی معاملہ ہے تو اور کچھ کرو نہ کرو اس کو ابو الحکم تو نہ کہو. پھر یہ حکمت کا باپ کہاں سے ہو گیا؟ تو اللہ کے رسول پھر اب آپ بتائیے کہ اس کو کیا کہا جائے. کہا کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ابو الحکم نہیں ہو سکتا، اس کو ابو جہل کہا کرو. یہ پھر ابو الحکم نہیں ہے، یہ ابو جہل ہے، یہ جہالت کا باپ. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ یہ ابو جہل جو ہے اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کا مسئلہ، اس کی مشکل یہ ہے کہ جاہل ہونے کے بعد یہ اپنے آپ کو علامہ دہر سمجھتا ہے. یہ سمجھتا ہے کہ اس سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہے. یاد رکھیے گا اس کے بعد پھر خدا توفیقات کو سلب کر لیتا ہے.
پھر وہ منزل ہے کہ جہاں پر کہا جاتا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ کی طرف سے پھر مہر لگ جاتی ہے. مہر بغیر وجہ کے نہیں لگتی. قرآن مجید میں ہے کہ کس کو خدا ہدایت نہیں دے گا. خدا فرماتا ہے لا یہدی القوم الظالمین، خدا ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. پہلے اپنے ظلم کو چھوڑو پھر خدا سے ہدایت مانگو. لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. تم کھلا گناہوں کے اندر مست ہو اور پھر خدا سے شکوہ بھی کر رہے ہو کہ وہ ہدایت نہیں دیتا. خدا کی طرف سے یہ چیزیں توفیقات سلب ہو جاتی ہیں. بعض ایسی حرکتیں ہوتی ہیں، انہی میں سے یہ بھی ابو جہل کا کیس ہی. میں آپ کی خدمت میں اس پر زیادہ آپ کو روکوں گا نہیں، مگر سنیے. آپ نے ایک معجزہ سنا ہوگا پیغمبر اکرم کا، معجزہ شق القمر. ایک قول کے مطابق یہ معجزہ پیغمبر اکرم نے ابو جہل کے سامنے پیش کیا. دیکھیے رسول معجزہ دکھلانے کا پابند ہے. اگر وہ معجزہ نہ دکھلائے تو جسٹیفائی کیسے کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ وہ کیسے ثبوت پیش کرے گا؟ لوگوں کے سامنے حجت کیسے تمام ہوگی؟ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے معجزہ دکھلایا. عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے معجزہ دکھلایا. پیغمبر اکرم نے بہت سے معجزات دکھلائے. ایک تو وہی معجزہ خالدہ، ہمیشہ کا معجزہ، ایور گرین میریکل جو پیغمبر اکرم کا ہے کہ جب رسالت قیامت تک جانی ہے تو ایک معجزہ قیامت تک جانا چاہیے. وہ معجزہ کون سا ہے؟ وہ قرآن. وہ جس طرح سے پہلے کہہ رہا تھا کہ اس کا جواب لے آؤ، اسی طریقے سے آج بھی کہہ رہا ہے کہ ایک سورہ کا جواب لے آؤ. یہ ہے قرآن مجید. پہلا ہی سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ بقرہ. اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہی تیور اور یہی انداز ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کتاب تو وہ ہے کہ جس میں شک کوئی نہیں، کسی قسم کا شک نہیں، مگر یہ دعویٰ ہے. اسی کے اندر آگے آپ جا کر دیکھیں پروردگار عالم نے لوگوں کی 3 کیٹیگریز کی. ایک کیٹیگری ہے متقین کی، دوسری کیٹیگری ہے کافروں کی. نہیں، الذین کفروا، اس میں فرق ہے. ایک ہے کافر اور ایک ہے الذین کفروا، وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا. ایک ہے بائی ڈیفالٹ کافر ہے، کافر گھرانے میں پیدا ہو گیا تو کافر ہے. لیکن ایک وہ ہے کہ جس نے بائی چوائس کفر اختیار کیا، جیسے ابو جہل کا کیس ہے، ابو لہب کا کیس ہے، جانتے بوجھتے کفر کو اختیار کرنا. اسی لیے جو پہلی کیٹیگری ہے متقین کی، اس کا ترجمہ حضرت علامہ سید علی نقوی صاحب نے کیا فکر نجات رکھنے والے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. ایک منٹ. برادران عزیز، یہ 3 کیٹیگریز کی ہیں پروردگار کہ ایک ہے متقین کی کیٹیگری، دوسری ہے الذین کفروا کی کیٹیگری، جو سیدھے سادے کافر نہیں ہیں، شریفانہ کفر کی بات نہیں ہے، جو پکے کافر. یہ پکے کافر کی تعبیر میری کہ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کو ایز این آپشن ایکسیپٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے، کچھ بھی ہو جائے ہم نہیں مانیں گے. یہ پکے کافر. یہ جو کچے کافر ہیں کہ جن کی ہدایت ممکن ہے، یہ پہلی کیٹیگری کے اندر جاتے ہیں. متقین یعنی فکر نجات رکھنے والے، دوز ہو آر کاشیس اباؤٹ دیئر فیوچر، کہ جن کو مستقبل کی فکر ہے. یعنی کیا مطلب ہوا؟ ایک ہوتا ہے کہ آپ کا ویژن کیا ہے، کہاں آپ دیکھ رہے ہیں. اگر کوئی لیڈر 20 سال آگے دیکھ رہا ہو تو ہم کہتے ہیں یہ ویژنری لیڈر ہے. یہ صرف 1 دن 2 دن آگے نہیں دیکھ رہا، یہ 20 سال آگے دیکھ رہا ہے، پلاننگ کرتا ہے. کوئی اگر 50 سال آگے دیکھ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں تو بہت ہی بڑا لیڈر ہے. کوئی اگر 100 سال آگے دیکھ رہا ہے ہم کہتے ہیں تو بہت ہی بڑا لیڈر ہے. جو 20 سال آگے دیکھے وہ لیڈر ہے، جو 50 سال آگے دیکھے بڑا لیڈر ہے، جو 100 سال آگے دیکھے اور اس کے مطابق پلان کرے وہ تو بہت ہی بڑا لیڈر ہے. یہی چیز قرآن سمجھانا چاہتا ہے کہ ذرا سوچو کہ اگر 20 25 50 100 سال آگے کوئی دیکھتا ہے تو وہ تمہاری نظر میں بڑا اور ویژنری ہے،
اندازہ کرو کہ وہ کتنا بڑا ویژنری ہوگا جو اس دنیا کے آگے آخرت کو دیکھ رہا ہو. یہ ویژن ہے. اب اس کے لیے جب وہ پلان کرے گا تو دنیا میں اسے فکر نجات ہوگی, اسے اپنے مستقبل کی فکر ہوگی. یہ ہے متقی پوٹینشلی, جس کے اندر تقویٰ کی صلاحیت رکھی گئی ہے. کیا وہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو ایسے مولڈ کرے, ایسے ڈھالے کہ جس کے نتیجے میں دنیا میں محنت کر کے وہ آخرت کی فلاح و بہبود کو حاصل کر سکے. یہ فکر نجات رکھنے والے پھر ترقی کرے گا. وہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب سے بات شروع ہوگی, پھر یقیمون الصلاۃ تک جائے گی. یہ ترقی کے زینے ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ آہستہ آہستہ کامیابی کو حاصل کر پائے گا. وہی بات میں خدا نے کہا بھی کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, کہ یہ ہیں وہ کہ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہ ہیں کامیاب مفلحون. یہ پہلی کیٹیگری ہے, فکر نجات رکھنے والے. پھر دوسری کیٹیگری صرف کافر نہیں, ان الذین کفروا, وہ کہ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا کہ سواء علیہم, برابر ہے, انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, اے حبیب برابر ہے, آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہ وہ جاہلین کی قسم ہے کہ جن کو وہاں پر کہا گیا سلام کر کے آگے بڑھ جاؤ, ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں ان لوگوں کے اوپر, اس لیے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں. سواء علیہم, برابر ہے, آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں یہ ایمان لانے والے نہیں. ان کو فکر نجات ہے ہی نہیں. جو پری ریکویزٹ ہے, جو پہلے سے ایک ریکوائرمنٹ ہے, یہ اس کو پورا ہی نہیں کرتے, یہ کوالیفائی نہیں کرتے. پہلے تو یہ اپنے دل کے بند دریچوں کو کھولیں, مستقبل بینی کریں. جب انہیں غیب کی دنیا سمجھ میں آئے گی تب انہیں نجات کی فکر ہوگی. جب نجات کی فکر ہوگی تو آپ کا پیغام ان کے لیے فائدہ مند ہوگا. پھر اس کے بعد تیسری کیٹیگری, وہ تیسری کیٹیگری ہے منافقین کی. یہ ان سے بھی بدتر ہے. جنہوں نے کفر کو اختیار کیا ہے تو اعلان تو کر دیا کہ ہم کافر ہیں. یہ جو منافقین ہیں انہوں نے تو اسلام کی نقاب چہرے پر ڈالی تھی. صاحبان ایمان کے ساتھ آئے تو کہے کہ ہم تمہارے ساتھ, کافروں کے پاس جائیں تو کہیں کہ ہم تمہارے ساتھ, ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے. پروردگار فرماتا ہے کہ یہ لوگ خود اپنے ساتھ مذاق کر رہے ہیں, یہ خدا کے ساتھ مذاق نہیں کریں گے. دھوکہ دے رہے ہیں, کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یخادعون اللہ, اللہ کو یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں. یہ فقط اور فقط اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں, مگر ان کو شعور نہیں ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں. اور فرمایا یہ تین کیٹیگریز پروردگار نے کی. پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے دعوت دی. سورہ بقرہ کی اگر آپ ترتیب دیکھیں گے تو یہ بڑی حسین ترتیب ہے جو وہاں پر آپ کو نظر آئے گی. پھر پروردگار نے لوگوں کو دعوت دی, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے انسانوں. یہ ہے کیٹیگریز تین. اب تم اپنا فیصلہ کرو, تم کس کیٹیگری میں جانا چاہتے ہو. عبادت کرو اپنے رب کی کہ جس نے تم کو بھی پیدا کیا, تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ شاید تم متقی بن جاؤ, یعنی وہی پہلی کیٹیگری میں چلے جاؤ کہ شاید تمہارے دل میں نجات کی فکر بیدار ہو جائے کہ تم اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہو سکو. تو اب اس کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا کہ تم اس رسول کے پیغام پر غور کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے. اگر تمہیں شک ہے, وہ تھا اعلان, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ کتاب اس میں شک کوئی نہیں, لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں, یہ ہمارا دعویٰ ہے. ان کنتم فی ریب, لیکن اگر تمہیں شک ہے, ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں, یہ خدا کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے جو محمد مصطفیٰ کی رسالت کا گواہ اور ان کی رسالت کا ثبوت, ایویڈنس, پروف ہے, جس کے ذریعے سے ہم قیامت تک اسٹیبلش کریں گے کہ یہ اللہ کا رسول ہے. لیکن اگر تمہیں شک ہے, ان کنتم فی ریب, جس کو آپ کہیں اف سینیریو پر گفتگو ہو رہی ہے, فرض, ہائپوتھیٹیکل, ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ تمہیں شک ہے, تو اب کیا کرو. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا, اس میں تمہیں شک ہے کہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے. آپ فورس دیکھ رہے ہیں, ہم نے نازل کیا ہے, نزلنا علی عبدنا, ہم نے نازل کیا ہے اپنے عبد پر, اپنے بندے پر. تو بس اتنا سا ایک کام کرو, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ, اس جیسا ایک سورہ بنا کر لے آؤ. پورا قرآن نہیں, اس جیسا ایک سورہ بنا کر لے آؤ. اگر تم سورہ لانے میں کامیاب ہو گئے تو ہم دستبردار ہو جائیں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ہم نے نازل کیا ہے. یہ رسول بھی یہ نہیں کہے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے.
لیکن اگر تم نہ لا سکو، لم تفعلوا ولن تفعلوا، آپ انداز اور تیور دیکھیے، تم نہیں کر سکو گے، ہرگز نہیں کر سکو گے، فاتقوا النار، پھر ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسانوں کو بھی بنایا جائے گا، پتھروں کو بھی بنایا جائے گا۔ یعنی اب اس کے بعد ضروری ہو جاتا ہے کہ تمہارے دل میں کچھ تو خوف خدا ہے۔ اب آپ غور فرمائیے برادران عزیز کہ یہ وہ معجزہ ہے کہ جو جاویدانی، خالدہ، ہمیشہ ہمیشہ کا۔ لیکن اب آئیے، جو بہت سے چھوٹے معجزات پیغمبر اکرم نے دکھلائے، اس کے اندر کیا کیا ہے؟ اسے بہت کچھ ہے۔ سورج کو پلٹایا، چاند کو 2 ٹکڑے کیا، ستارے کو اتار دیا، تاکہ یہ بھی سمجھ میں آ جائے کہ وہ کون ہے کہ جس کے لیے سورج کو پلٹایا، یہ بھی سمجھ میں آ جائے کہ وہ گھر کون سا ہے کہ جہاں پر ستارے کو اتارا گیا، چاند کے 2 ٹکڑے کیے گئے۔ ابو جہل کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ جو شق القمر کا معجزہ ہے، قرآن مجید کے اندر ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورۃ القمر، اقتربت الساعہ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ قرآن مجید میں شق القمر کے معجزے کا پروردگار عالم نے تذکرہ کیا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بعض علماء کی تصریح کے مطابق یہ شق القمر کا معجزہ پیغمبر اکرم نے کس کو دکھلایا تھا؟ دیکھنے والوں نے دیکھا، مگر خاص کس کو دکھلایا؟ ابو جہل۔ کہاں پر؟ آپ میں سے وہ احباب کے جنہوں نے مکہ مکرمہ کی زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے قریب ہی ہے کوہ صفا، اور کوہ صفا کی بیک سائڈ پر آپ چلے جائیے تو کوہ ابو قبیس کہ جہاں پر آج کل بادشاہوں کا محل بنا ہوا ہے، وہاں پر بہت سی یادگاریں تھیں، سب مٹا دی گئی۔ وہ کوہ ابو قبیس بہت مشہور پہاڑ ہے۔ کوہ ابو قبیس پر 2 مسجدیں تھیں، ایک مسجد کا نام تھا مسجد بلال، ایک مسجد تھی مسجد شق القمر۔ مسجد بلال اس لیے کہ جناب بلال کا گھر اس طرف تھا، مسجد شق القمر اس لیے کہ وہاں پر پیغمبر اکرم نے وہ معجزہ دکھلایا۔ اچھا ابو جہل کیا کہتا ہے؟ پیغمبر اکرم اس کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ قبول نہیں کرتا۔ پیغمبر اکرم کہتے ہیں کہ میں نے اتنے معجزات دکھلائے، الفاظ میرے مطلب پیغمبر کا، میں نے اتنے معجزات دکھلائے، تم کیوں قبول نہیں کرتے؟ کہ یہ سب جادو ہے، یہ سب جادو ہے۔ تو جادو ہے تو تم بھی جادوگر بن جاؤ، تم نہیں بن سکتے تو کسی اور جادوگر کو بلا لو تاکہ وہ توڑ کر دے۔ لیکن نہیں، وہ تو ہو نہیں رہا۔ مگر الزام لگانا تو سب سے آسان کام ہے برادران عزیز، تو الزام لگا دیا پیغمبر اکرم پر کہ تم تو جادوگر ہو۔ لیکن مجھے معلوم ہے، اب ذرا ابو جہل کا جہل سنیے، مگر مجھے معلوم ہے کہ جادوگر کا جادو زمین پر چلتا ہے، آسمان پر نہیں چلتا۔ تو اگر ایک کام تم ایسا کر دو کہ جو آسمان پر ظاہر ہو جائے تو میں مان لوں گا کہ تم اللہ کے رسول۔ تو پیغمبر اکرم پوچھتے ہیں کہ اچھا میں کچھ آسمان پر اگر معجزہ دکھلا دوں تو مان لو گے؟ کہا کہ ہاں، پھر ہم مان لیں گے۔ تو پیغمبر اکرم نے کہا بھائی آسمان پر دیکھو کیا نظر آ رہا ہے؟ چاند، رات کا وقت چاند نظر آ رہا ہے۔ تو پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ ذرا اب اس کی طرف توجہ کرو۔ حضور نے اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر وہ 2 ٹکڑے رہا، پھر واپس مل گیا، ٹکڑے بھی ہو گیا اور پھر واپس مل بھی گیا۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ اب تو تم نے آسمان پر دیکھ لیا، تو اب ایمان لاؤ گے؟ اگر نہیں، اب بھی ایمان نہیں لاؤں گا۔ کہ تم نے تو کہا تھا کہ آسمان پر اگر کوئی معجزہ دکھلا دوں تو تم کہو گے کہ وہ جادو نہیں ہے، وہ معجزہ ہے۔ کہا کہ ہاں، آج مجھے سمجھ میں آیا کہ تم دوسرے جادوگروں کے مقابلے میں بڑے جادوگر ہو۔ دوسرے جادوگروں کا جادو صرف زمین پر چلتا ہے، تمہارا جادو زمین کے ساتھ ساتھ آسمان پر بھی چلتا ہے۔ برادران عزیز یہ بات یاد رکھیے گا کہ جس کو نہیں ماننا ہوتا ہے وہ نہیں مانتا۔ یہ وہ ہے کہ ان الذین کفروا، کہ جنہوں نے کفر کو ایز این آپشن اختیار کیا۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر عام طور پر میں چند مثالوں کے ذریعے سے اس بات کو سمجھاتا ہوں کہ یاد رکھیے گا، جاننا اور ہے، ماننا اور ہے۔ ان 2 چیزوں کے درمیان زمین کا آسمان پر۔ آپ مجھے بتائیے، شیطان ابلیس کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ خدا نے آدم کو خلیفہ بنایا؟ یعنی ابو جہل تو پھر معجزات کے ذریعے سے اس بات کو جان رہا، مگر ابلیس کا معاملہ کیا تھا؟ ابلیس کو علم نہیں تھا، ابلیس کے پاس علم تھا، وہ خوب جانتا تھا، اچھی طریقے سے جانتا تھا کہ آدم کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے، ابلیس تو خود سن رہا ہے
انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، کہ جب میں اسے نوک پلک سے سوار لوں، اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم کیا کرنا؟ تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ پروردگار کہہ رہا ہے، کوئی رسول بھی نہیں کہہ رہا، خدا خود کہہ رہا ہے کہ تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ تو ابلیس کو علم کا تو کوئی ایشو نہیں، وہ خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے، مگر کیا جاننے کے بعد اس نے مانا؟ نہیں برادر، جاننے کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے، ماننے کا تعلق دل اور روح کے ساتھ۔ جب یہی غیر سے متعلق امور ہوتے ہیں، انسان ان کو جان لیتا ہے تو اسے علم حاصل ہوتا ہے، جب مان لیتا ہے تو وہ مومن کہلاتا ہے۔ جاننے کے بعد جب وہ منکر ہوا تو پروردگار نے فرمایا ابا واستکبرا وکانا من الکافرین، اس نے انکار کیا، اس نے تکبر کا مظاہرہ کیا، وکانا من الکافرین، اور وہ کافرین میں سے تھا۔ یہ اس کا ایشو تھا، یہ اس کا پرابلم تھا، جس کی وجہ سے وہ مومن نہیں بن پایا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو مثالیں میں عام طور پر دیا کرتا ہوں، غور فرمائیے کتنی ہی چیزیں روزمرہ کی ایسی ہیں کہ جن کو ہم جانتے ہیں مگر مانتے نہیں، ہم بھی۔ وہ ہو سکتا ہے کہ دین سے متعلق نہ ہو، صحت سے متعلق ہو۔ آپ غور فرمائیے اور مجھے بتائیے، دیکھیے معذرت کے ساتھ میں تو کسی کو پن پوائنٹ تو کر ہی نہیں رہا ہوں، مگر مجمع میں سے ڈیفینیٹلی کچھ افراد ہوں گے جو سگریٹ نوشی کرتے ہوں گے۔ تو جو سگریٹ پیتے ہیں کیا ان کو نہیں معلوم ہے کہ سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے؟ تو جانتے تو ہیں، مانتے ہیں۔ جاننا اور ہے، ماننا اور ہے، ان دو چیزوں کے درمیان فرق ہے۔ وہ ڈاکٹر صاحب جو لوگوں کا علاج کر رہے ہیں وہ بھی سگریٹ پی رہے ہیں، وہ تو طب کے شعبے کے ماہر ہیں، وہ تو MBBS کیے بیٹھے ہیں، تو کسی اور کو نہ پتا ہو، ان کو تو پتا ہے، مگر وہ صاحب بھی ڈاکٹر ہونے کے باوجود سگریٹ نوشی کر رہے ہیں۔ ڈبے پر آپ لکھا ہوا دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے، وزارت صحت۔ مجھے اکثر اس جملے کو پڑھتے ہوئے نصر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ نوابزادہ نصر اللہ خان کی بات نہیں کر رہا، حسن نصر اللہ کی بات بھی نہیں کر رہا، حسن نصر اللہ، نوابزادہ نصر اللہ خان کی بات بھی نہیں کر رہا۔ ایک کالم نویس تھے، بزرگان جانتے ہوں گے، جنگ اخبار میں لکھا کرتے تھے، انتقال ہو گیا بہت پہلے، میں نے بھی اپنے ٹین ایج کے اندر ان کا کالم پڑھا تھا جنگ اخبار۔ ان کے کالم میں سٹائر، سینس آف ہیومر ان کا بہت اچھا تھا، مزاح، تو کوئی نہ کوئی ایسا رخ نکالتے تھے کہ جس سے لبوں پر مسکراہٹ آ جائے۔ تو انہوں نے ایک دفعہ اپنے کالم کے اندر لکھا تھا کہ سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے، وزارت صحت، یہ عام طور پر لکھا ہوتا ہے، اب پتہ نہیں، میں نے تو ایک عرصہ ہو گیا ڈبہ بھی نہیں دیکھا کہ کیا لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر، تو پہلے پڑھتے تھے اچھا سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے، وزارت صحت۔ تو انہوں نے ایک دفعہ لکھا تھا کہ اگر میں ہوتا تو اس طرح سے لکھتا کہ سگریٹ نوشی صحت کے لیے ویسے ہی مضر ہے جیسے کہ وزارت صحت، تو اس کا نقصان سگریٹ سے کم نہیں۔ لیکن جو ہمارا نقطہ ہے وہ یہ کہ آپ غور فرمائیے کہ وہ جو سگریٹ نوشی کر رہا ہے کیا وہ جانتا نہیں؟ کیا اس کے علم کا ایشو ہے؟ علم کا ایشو نہیں، وہ جانتا ہے مگر مانتا نہیں۔ اب اگر آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی آپ کیوں نہیں مانتے، جبکہ تمہیں پتہ ہے، پھر کیوں نہیں مانتے، تو وہ یہی کہے گا کہ میں جانتا ہوں مگر میرا دل نہیں مانتا۔ تمباکو نوشی کے اندر مزہ اتنا آتا ہے، پتہ نہیں ویسے مزہ کیا آتا ہے یہ بھی مجھے نہیں سمجھ میں آیا، اتنی بدذوقی درکار ہے تمباکو نوشی کے لیے۔ اب وہی والی بات ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کی عادت نہیں ہے تو آپ کو کیا معلوم، بات صحیح بھی ہے، ہمیں نہیں معلوم، بدذوقی محسوس ہوتی ہے، دھواں اٹھ رہا ہے، بدبو آ رہی ہے، اگر کوئی ساتھ بیٹھ جائے تو وہ پیسے بھی اسموکر بن گیا۔ لیکن آپ غور فرمائیے، بڑے بڑے پڑھے لکھے افراد، پروفیسرز، ان کا شوق ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے پروفائل کی وجہ سے ایسے صاحبان علم کے درمیان بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، برداشت بھی کرنا پڑتا ہے اگر کچھ سیکھنا ہے، مگر تمباکو نوشی کیے جا رہے ہیں۔ کبھی بے تکلفی میں پوچھ لیا جائے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ یہ نقصان ہے، کہ پتہ ہے مگر کیا کریں، جانتے ہیں، دل نہیں مانتا۔ جاننا اور ہے، ماننا اور ہے، ان دو چیزوں کے درمیان فرق ہے۔
صاحب آپ کا دل جو ہے نا اس کے وال پہلے ہی ڈسٹرب ہیں، دل کے مریض ہو چکے ہیں، کولیسٹرول ہائی ہے، جب آپ کا موڈ ہوتا ہے چلے جاتے ہیں کٹاکٹ کھانے کے لیے. یہ کیا کیس ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتا ہے کہ یہ کٹاکٹ آپ کے لیے نقصان دہ ہے؟ مغز اس کے اندر ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ اس کے اندر ہے، گھی بھی ڈلا ہوا ہے، سب کچھ آپ کے لیے نقصان دہ. مجھے پتا ہے، جانتا ہوں. جانتے ہیں پھر کھاتے کیوں ہیں؟ جانتا ہوں مگر دل نہیں مانتا ہے، دل کنٹرول میں نہیں آتا. غور فرمایا اپنے برادران عزیز، جاننا اور ہے، ماننا اور ہے. ڈائبٹک پیشنٹ ہے، حلوہ کھا رہے، ہاتھ رکتا ہی نہیں. اگر ان سے پوچھا جائے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے؟ تو کہے گا بالکل پتہ ہے، ڈاکٹر وارننگ بھی دے چکا ہے. پھر اس کے بعد کہ جانتا ہوں مگر دل نہیں مانتا. جاننا اور ہے، ماننا اور ہے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ تو کچھ جاننے والے وہ ہوتے ہیں کہ جو ماننے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، ان کو منوایا جا سکتا ہے، انہیں سمجھایا جا سکتا ہے. لیکن وہ جو جاننے کے بعد ماننے کے لیے تیار نہ ہو، اس کو آپ کیسے منوائیں گے؟ غور کیجیے گا. اگر یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے تو پھر اس سوال کا جواب مل جاتا ہے کہ غدیر کا پیغام انہوں نے کیوں بھلا دیا. یہ جاننا اور ہے، ماننا اور ہے. یہ فراموش کرنا، یہ بھلانا، اس معنی میں بھلانا تھوڑی ہے. آپ کو نہیں پتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے یہ اعلان کیا تھا کہ بالکل ہمارے سامنے تو کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. تو پھر آپ کیوں قبول نہیں کرے؟ جانتے ہیں مگر جاننا اور ہے، ماننا اور ہے. مگر اب وہ جو جاننے کے بعد نہیں مانتے ہیں، وہ اتنا تو جان لیں کہ اگر سگریٹ پیتے رہے جاننے کے بعد تو جسم خراب ہوگا، لیکن ولایت کو اگر نہیں مانا جاننے کے بعد تو ایمان خراب ہو جائے گا. آپ نے غور فرمایا برادر نے؟ وہ پھر بھی اگر کٹاکٹ کھاتے رہے تو یہ گوشت والا جو دل ہے وہ خراب ہوگا، لیکن اگر ولایت کو قبول نہیں کیا تو پھر اس کے بعد جو روح والا دل ہے وہ خراب ہو جائے گا. انسان صحیح معنوں میں دل کا مریض اس وقت بنتا ہے کہ جب وہ آل محمد کی محبت اور ولایت سے دور ہوتا ہے، پھر اس کے بعد معاملہ اس کا بہت خراب ہوتا ہے. اب یہیں پر ہم کنکلوڈ کریں. آپ غور فرمائیے کہ عباد الرحمن، رحمان کے بندے کون؟ الذین یمشون علی الارض ہوں. ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ زمین پر جب وہ چلتے ہیں ان کی چال میں تکبر نہیں ہوتا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب جاہل ان سے گفتگو کرتے ہیں. کون سے جاہل؟ جو ہٹ دھرم ہے، جو جہل مرکب کا شکار ہے، کمپاؤنڈ اگنورنس کا شکار ہے، جہل کے باوجود اپنے آپ کو علامہ دہر سمجھ رہے ہیں. وہ اپنے ایگو کو ہرٹ ہوتا ہوا محسوس کرتے ہیں، اپنی انا کو ٹھیس لگتا ہوا محسوس کرتے ہیں اگر انہوں نے اپنی جہالت کا اعتراف کر لیا. اب اس کے بعد ان سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بحثہ بحثی کا کوئی فائدہ نہیں، ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں. ان کو بس سلامتی کا پیغام دو اور آگے بڑھ جاؤ. کوشش کرو، مقدور بل کوشش، کچھ کرو. ڈکلیئر کرنے میں جلدی بھی مت کرو کہ یہ ابو جہل ہو گیا، یہ بھی نہ کریں. آپ غور فرمائیے گا، یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے، مشکل ہے کہ اگر یہ کسی کو سمجھایا جائے کہ ایسے ابو جہل ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے. کوئی ذرا سا اگر گمراہ نظر آیا تو اس کو ابو جہل ہونے کا ہم نے سرٹیفکیٹ فوراً جلدی دے دینا، یہ بھی نہیں. آپ پیغمبر اکرم کے بارے میں ذرا اندازہ کیجئے کہ ان کی روش کیا ہے. پیغمبر اکرم کسی کو ابو جہل قرار دینے میں جلدی نہیں کرتے، ورنہ اسے شق القمر کا معجزہ کیوں دکھلا رہے ہوتے؟ اسی امید پر کہ شاید اب یہ مان جائے، شاید اب یہ قبول کر لے، شاید اب یہ راہ راست پر آ جائے. لیکن اگر وہ راہ راست پر نہیں آتا، پیغمبر اکرم اپنی سی کوشش کرتے رہے. ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب اس کو لاسٹ کیس ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، جب کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ بالکل اب لاسٹ کیس ہو گیا، اس کے اوپر محنت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. ایک مبلغ کی شان یہی ہے کہ وہ اپنی سی کوشش کرے، نتیجے کو خدا پر چھوڑ دے. جب بالکل واضح ہو جائے تو پھر اس کے بعد ایکچولی مسئلہ کیا ہے برادران عزیز؟ زندگی مختصر. جو اکنامکس کے اندر کہا جاتا ہے نا کہ اسکیرس ریسورسز ہیں، وانٹس بہت زیادہ ہیں، چاہتیں بہت زیادہ ہیں، کرنے کے کام بہت زیادہ ہیں. زندگی مختصر ہے، ریسورسز بڑے مختصر ہیں، لمیٹڈ ریسورسز ہیں. ان کے ساتھ سارے کام تو نہیں ہو سکتے. اب اگر انسان اپنا وقت اسی پہ لگائے رہے تو پھر دوسرے بہت سے جو کرنے والے کام ہیں وہ نہیں ہو پائیں گے.
لہٰذا یہاں پر ایک پرائرٹی لسٹ بنائی جاتی ہے، ایک ترجیحات کو طے کیا ہے کہ ٹھیک ہے صاحب پہلے یہ کریں گے، پھر یہ کریں گے، پھر یہ کریں گے، پھر یہ کریں گے۔ جہاں پر پتہ چل جائے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا تو اب وہ اس کے اوپر وقت ضائع نہیں کرتے، اس کے بعد وہ دوسری پرائرٹی لسٹ کے اندر جو اگلی چیز ہے اس کی طرف وہ شفٹ کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں پھر اس کے اوپر محنت کی جائے، پھر اس کے اوپر محنت کی جائے، پھر اس کے اوپر محنت کی جائے۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جو عقلاء اس دنیا میں عام طور پر اختیار کرتے ہیں۔ خود پیغمبر اکرم سے بھی یہی کہا۔ اب اس کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ جو پیغمبر کو دستور دیا گیا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اے حبیب اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ اچھی طرح سے نصیحت کیجیے، موعظہ واعظ کیجیے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان کے ساتھ جدال کریں، بحث کریں، مگر جدال احسن ہونا چاہیے۔ جدال احسن کا مطلب کیا ہے؟ مقصد کسی کو ذلیل کرنا نہ ہو، افہام و تفہیم، سمجھاؤ۔ اگر وہ سمجھ جائے تو بہت اچھی بات، اپنا ہو جائے گا، نہ سمجھے تو آخری پیغام کیا ہے آپ کی طرف سے؟ لکم دینکم، تمہارا دین تمہارے لیے، ولی دین، ہمارا دین پھر ہمارے لیے۔ جس چیز کو تم بطور دین سمجھتے ہو وہ تمہیں مبارک، اور جو دین واقعی ہے اس کے اوپر ہم اپنے طور پر باقی رہیں گے۔ یہ کب کہا جائے گا؟ پہلے پالیسی اسٹیٹمنٹ کے کل یا ایھا الکافر، اے انکار کرنے والوں، کہہ دیجئے اے حبیب اے انکار کرنے والوں، یا ایھا الکافر لا اعبد ما تعبد، میں اس کی عبادت نہیں کرتا کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تم اس کی عبادت نہیں کرتے کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تم نے بھی بتا دیا ہے کہ تم اس کی عبادت نہیں کرو گے کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی حال میں بھی انکار ہے، مستقبل میں بھی انکار ہے۔ تب ہوگا کیا کہ پھر تمہارا راستہ تمہارے لیے، ہمارا راستہ ہمارے لیے، لکم دینکم ولی دین۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کو ایگزسٹنس، پرامن بقائے باہمی، پیسفل کو ایگزسٹنس۔ اس کے لیے ہم تیار ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، تم بھی رہو ہم بھی رہتے ہیں، نہ تم ہماری گردن کاٹو نہ ہم تمہاری گردن کاٹو، نہ تم ہمیں فزیکلی ٹارچر کرو نہ ہم تمہیں فزیکلی ٹارچر کرتے ہیں۔ ایک معاشرے کے اندر تم بھی رہو ہم بھی رہتے ہیں، تم اپنے طریقے پہ رہو ہم اپنے طریقے پہ رہتے ہیں، ہمیں تم مجبور نہ کرو کہ ہم ولایت کا راستہ چھوڑ دیں۔ ہم بھی تمہیں بار بار نہیں کہیں گے کہ تم اس راستے پر آؤ، کبھی سمجھنا چاہو تو آ جانا، بتا دیں گے، سمجھا دیں گے۔ تم اگر کچھ بتانا چاہتے ہو تو تم بتا دو، لیکن بہرحال یاد رکھو یہ ہمارا اصولی موقف ہے، اس کو تم جان لو، یہ ہمارا اصولی موقف ہے۔ نہیں تمہیں سمجھ میں آتا، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، ہم اس کو پھر سمجھانے کی کوشش کریں گے جو سمجھنے کے لیے تیار ہے۔ جو جہل کا شکار ہو ابو جہل نہ ہو، ہم اس کو بتائیں گے، اس کو سکھائیں گے۔ کیا اس بات کا امکان ہے کہ وہ سیکھ جائے گا؟ جی ہاں، حر افراد ہوتے ہیں۔ اگر کوئی حر بننے کے لیے تیار ہے تو حسین سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے، اگر کوئی زہیر ابن قین بننے کے لیے تیار ہے تو حسین سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے۔ یہ یاد رکھیے گا برادران عزیز۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ نے نہیں سنا چوتھے امام کا وہ واقعہ؟ ہمیں جانا ہے چوتھے امام کے مسائل تک، مگر غور فرمائیے گا کہ چوتھے امام کے حوالے سے آپ نے نہیں سنا؟ وہ جو حسین کے مشن کو لے کر چلا تھا تو شام میں داخل ہوتے ہوئے اس بوڑھے شخص سے کیسے گفتگو کی؟ سید سجاد نے، میں منزل مسائل سے کچھ دور ہوں مگر سنوں، چوتھے امام اس کے سامنے کیا بیان کر رہے ہیں؟ جانتے ہیں کہ یہ بیچارہ جہل کا شکار ہے، اس نے جو برا بھلا کہنا تھا کہا۔ سید سجاد جانتے ہیں کہ یہ جہل کا شکار ہے، ابو جہل نہیں۔ تو سید سجاد کیا پوچھتے ہیں؟ اے مرد بزرگ یا شیخ افقرات القرآن، کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ وہ گالیاں دے رہا ہے۔ سید سجاد نے وہ گالیاں تحمل کے ساتھ سنی اور اب سوال کیا، گالیوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ یا شیخ افقرات القرآن، اے شیخ کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا کہ ہاں بالکل قرآن پڑھا ہے۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ سید سجاد کہتے ہیں کیا تو نے آیت تطہیر پڑھی؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کیا تو نے یہ آیت پڑھی؟ کہا کہ ہاں بالکل پڑھی۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ سید سجاد کہتے ہیں کیا یہ آیت پڑھی؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى،
کہا ہاں یہ آیت بھی پڑھی، ترجمہ آپ کے حافظے میں ہے، ضرورت نہیں کہ میں ترجمہ کروں، کہہ دیجئے کہ میں کوئی اجر نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کروں۔ وہ پہلی آیت اہل البیت کا تذکرہ، طہارت کا تذکرہ، رجس و نجاست کے دور ہونے کا تذکرہ۔ یہ دوسری آیت کہ جس میں قرابت داروں سے محبت کا حکم دیا جا رہا ہے، اجر رسالت قرار دیا جا رہا ہے کہ یہ پڑھی ہے تم نے آیت؟ کہا کہ بالکل، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ سید سجاد تیسری آیت پڑھ، 10ویں پارے کی پہلی آیت سورہ انفال کی، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ جو تمہارے پاس بچ جائے اس کا 5واں حصہ، خُمُسَهُ، خمس کا مطلب ہی 5واں حصہ۔ یہ خمس کی آیت سید سجاد نے اس شیخ کے سامنے پڑھی ہے جو بہت سارے مومنین کو سمجھ میں نہیں آتا کہ خمس کے حکم شریعت۔ سید سجاد نے قرآن کی اس آیت کو اس شیخ کے سامنے پڑھا کہ جو شامی بڈھا تو اس وقت تک آل محمد کو نہیں پہچانتا، کیا تو نے یہ آیت پڑھی کہ خمس نکالو، 5واں حصہ 20% اللہ کے لیے، رسول کے لیے، قرابت داروں کے لیے، اور تفصیل۔ کہا کہ ہاں یہ آیت بھی پڑھی مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اہل البیت کی طہارت کا تذکرہ ہے اس آیت میں، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ قرابت داروں کا تذکرہ ہے، ان کی محبت کا حکم دیا جا رہا ہے مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ہاں خمس کا حکم آیا ہے قرابت داروں کے لیے، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ سید سجاد کہتے ہیں ہم ہی وہ اہل البیت ہیں، ہم ہی وہ قرابت دار ہیں جن کی طہارت کا اعلان کیا گیا، جن کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا گیا، جن کے لیے اس آیت کے اندر خمس کا حکم دیا گیا۔ وہ بڈھا، وہ شیخ، وہ بوڑھا، وہ پیر، مرد، وہ دیکھتا ہے، اسے یقین نہیں آتا کہ کوئی اس طرح سے گفتگو بھی کر سکتا، وہ نہیں جانتا، جہل کا شکار ہے۔ سید سجاد کو دیکھ کر کہتے ہیں کیا واقعی تم ہو کہ جس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر آیا؟ کہا کہ ہاں واقعی ہم ہیں کہ جس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر آیا۔ کہ خدا کی قسم کھا کر بتاؤں، اس نے یہ مطالبہ کیا، خدا کی قسم کھا کر بتاؤں۔ اس نے کہا واللہ، سید سجاد کہتے ہیں اللہ کی قسم، نحنو، ہم ہی وہ ہیں جن کا تذکرہ ان آیتوں کے اندر آیا ہے۔ وہ بوڑھا جو جہل کا شکار تھا، اس کا جہل علم سے بدلا، دل میں نور ایمان جگمگانے لگا۔ رب وہ کہتا ہے کہ پروردگار میں تیری بارگاہ میں اعلان براءت کرتا ہوں ان سے کہ جنہوں نے رسول کے اہل البیت کے اوپر یہ مظالم ڈھائے۔ اس کو قتل کر دیا گیا، ٹھیک ہے، مگر آپ غور فرمائیے کہ اس موقع پر سید سجاد نے اپنے آنسوؤں کو روک لیا، کچھ بیان کیا ہے۔ سید سجاد جانتے ہیں کہ اس موقع پر کیا کر رہا ہے، بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ آئیے، جو رونے کا موقع ہے اس موقع پر سید سجاد نے گریہ نہیں کیا، اور بہت زیادہ گریہ کیا۔ میرے بہت بڑے محسن ہیں، اللہ ان کی زندگی میں اور برکت دے، مولانا صادق حسن صاحب، انہوں نے ایک موقع پر جناب سیدہ اور سید سجاد کی مصائب کا تقابل کیا اور اس میں جو مماثلت اور مشابہتیں ہیں ان کا تذکرہ کیا۔ بس وہی بات کے سامنے پیش کروں کہ عجیب مماثلت ہمیں نظر آتی ہے سجاد کی اپنی دادی فاطمہ زہرا کے ساتھ، دادی اور پوتا۔ پہلی مماثلت کیا ہے؟ پہلی مماثلت یہ جو شیخ صدوق کی روایت میں خصال کہ البکاؤن خمسن، رونے والے تو 5 گزرے ہیں جنہوں نے کثرت کے ساتھ گریہ کی۔ اس میں ایک نام ہے فاطمہ زہرا کا اور ایک نام ہے سید سجاد کا۔ کہ زہرا نے اتنا گریہ کیا، اتنے آنسو بہائے کہ آپ جانتے ہیں کہ مدینے کے لوگ مولا سے کہنے لگے کہ ابو الحسن زہرا سے کہیے یا دن میں گریہ کریں یا رات میں گریہ کریں۔ یہ عجیب انداز ہے تعزیت کرنے کا، یہ احسان فراموشی نہیں۔ رسول اللہ کی بیٹی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہیے یا دن میں گریہ کریں یا رات میں گریہ کریں، ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ مولا کائنات کے پاس یہ پیغام امانت تھا، انہوں نے پہنچایا جناب سیدہ، اور جناب سیدہ کہتی ہیں ابو الحسن ان لوگوں سے کہیے کہ نبی کی بیٹی اب زیادہ دنوں کی مہمان نہیں، چند دنوں کی بات ہے، نبی کی بیٹی اس دنیا سے رخصت ہونے والی ہے۔ مگر پھر بھی جناب سیدہ نے یہ اہتمام کیا کہ رات کو گھر میں اپنے بابا کو یاد کر کے ماتم کرتی، گریہ کرتی، اور دن میں جناب سیدہ حسن اور حسین کو لے کر نکل جاتی۔ پہلے کھجور کے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر
اپنے بابا کو یاد کرتی تھی. مجھے نہیں معلوم کہ جناب سیدہ کیا کہا کرتی تھی، مگر اتنا تو اطمینان ہے کہ اپنا ہی لکھا ہوا یہ مرثیہ ضرور پڑھتی ہو کہ صبت علیہ مسائل لو انہا صبت علی الایام سن لیالیہا. اے بابا، آپ کے بعد آپ کی زہرا پر اتنے مصائب آئے کہ اگر گرم دنوں پر پڑھتے وہ تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے. ایک شام جناب سیدہ جب واپس آئی ہیں تو مولا نے دیکھا کہ چہرے پر تمازت کے آثار ہیں، دھوپ کے آثار ہیں. تو سوال کیا کہ فاطمہ، آپ تو روزانہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر اپنے بابا کو یاد کرتی تھی، یہ سورج کے دھوپ کے تمازت کے آثار کیسے؟ تو جناب سیدہ کہتی ہیں کہ ابوالحسن، امت کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ جس درخت کے سائے میں بیٹھ کر اللہ آج جب میں گئی تو وہ درخت کٹا ہوا تھا، سارا دن دھوپ میں بیٹھ کر میں نے اپنے بابا کو یاد کیا. تو چہرے پر تمازت کے آثار تو آئیں گے. جس کے بعد مولا نے وہ حجرہ تعمیر کیا جس کا نام تھا بیت الحزن. وہ پہلا امام بارگاہ، پہلا حسینیہ، پہلا عزا خانہ. جناب سیدہ روزانہ وہاں پر جا کر پھر اپنے بابا کو یاد کیا کرتے تھے. یہ ہے فاطمہ زہرا کا گریہ. اور اگر کوئی سوال کرے سید سجاد کا گریہ، تو آپ جانتے ہیں کہ لوگوں نے آ کر یہی کہا تھا نا سید سجاد سے، کب تک آنسو بہائیں گے مولا، کب تک گریہ کریں گے؟ تو سید سجاد کا جواب کیا تھا؟ سید سجاد کہتے ہیں کہ یعقوب کا ایک یوسف نظروں سے اوجھل ہوا، اتنے آنسو بہائے کہ قرآن کی گواہی ہے کہ دونوں آنکھیں سفید ہو گئیں. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ. سورہ یوسف کے اندر، ارے میری نگاہوں کے سامنے میرے 18 یوسف ذبح کر دیے، کیا مجھے آنسو بہانے کا حق نہیں ہے؟ کیا مجھے گریہ کرنے کا حق نہیں ہے؟ کسی نے کہا کہ مولا مگر بہرحال یعقوب کے گھر کا یہ پہلا واقعہ ہوگا، آپ کے گھر کی تو میراث ہے شہادت، آپ کے گھر کا کوئی پہلا واقعہ تو نہیں ہے. تو سید سجاد اور زیادہ گریہ کرنے لگے اور کہنے لگے تو نے انصاف نہیں کیا. یقیناً شہادت تو ہم آل محمد کی میراث ہے، مگر کیا یہ بھی سجاد کی میراث ہے کہ ہمارے گھر کی خواتین کو بے مغنا و چادر کے بازاروں اور درباروں کے اندر لے جایا جائے؟ منادی ندا دے رہا ہو کہ تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو، یہ علی و زہرا کی بیٹیاں ہیں، یہ محمد مصطفیٰ کی نواسیاں ہیں. کیا یہ بھی سجاد کی میراث؟ آپ نے غور فرمایا عزیزان، ایک ہے گریہ جس میں دادی اور پوتے کے درمیان آپ کو مماثلت نظر آتی ہے. اب آئیے دوسری مماثلت، غسال کبھی بھی غسل دیتے ہوئے چیخ مار کر نہیں روتا، مگر یا زہرا کے غسل میت کے موقع پر میرا مولا چیخے مار مار کر رویا. جب سوال کیا ہے جناب زینب نے کہ بابا آپ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے، کہا کہ ہاں بیٹی، جب میں غسل دے رہا تھا میں نے شکستہ پہلو کو دیکھا، میں برداشت نہ کر سکا. اور دوسرا کون سا موقع ہے کہ جب غسال چیخ مار کر رو رہا تھا جب میرے چوتھے امام کو غسل میت دیا جا رہا، تو آپ کا اور میرا پانچواں امام دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا. اب مجھے نہیں معلوم کہ پانچویں امام نے کیا ایسا دیکھا، گلے پر توق کا نشان دیکھا، پشت پر تازیانوں کے نشان دیکھے، مگر سید سجاد کو غسل میت دیتے ہوئے میرا پانچواں امام دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا. یہ دوسری مماثلت ہے دادی اور پوتے کے درمیان. اور اب آئیے تیسری مماثلت، آپ سب کے ذہن میں زہری کی روایت ہوگی کہ جب مجلس ہوتی ہے اور مصائب کا بیان ہوتا ہے اور گریہ ویسا ہوتا ہے جیسا آپ کر رہے ہیں، پوتا بھی مجلس میں ہوتا ہے، دادی بھی مجلس میں ہوتی ہے. پوتا بیٹھتا ہے ممبر کے پاس جہاں بانی مجلس نے بٹھایا ہوتا ہے، مگر جب مصائب کا بیان ہوتا ہے اور گریہ ہو رہا ہو تو کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوتی. اور پھر اس کے بعد سجاد ممبر کے پاس نظر نہیں آتے، وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جہاں پر عزاداروں کے نالین موجود ہوں. اور اگر بانی مجلس بعد میں جا کر پوچھے کہ مولا آپ یہاں پر کیوں تشریف فرمائے، میں نے تو صدر مجلس میں بٹھایا تھا، تو سید سجاد کا جواب کیا ہوتا ہے؟ سجاد کہتے ہیں کہ ہاں تیری طرف سے قدردانی تھی کہ تو نے وہاں بٹھایا، مگر جب میں اپنی دادی کو یہاں پر دیکھ رہا ہوں تو کیسے ممکن ہے کہ میں صدر مجلس میں بیٹھا رہوں؟ مجھے وہیں پر ہونا چاہیے کہ جہاں پر میری دادی فاطمہ زہرا موجود ہے. یہ تیسری مماثلت ہوئی. اب آئیے چوتھی اور آخری مماثلت، دادی اور پوتے کے درمیان، زہرا اور سجاد کے درمیان. آخری مماثلت کیا ہے؟ جوانی میں بوڑھا ہوتے ہوئے کوئی اور نظر نہیں آیا، یا دادی فاطمہ زہرا نظر آئی یا پوتا سید سجاد نظر آیا. پتہ کیسے چلا؟ جب زہرا اپنے گھر سے بیت الحزن کی طرف جایا کرتی تھی عصا کا سہارا لے کر چل رہی تھی. عصا تو بڑھاپے کی نشانی ہے نا.
اگر کوئی سوال کرے مورخ سے کہ بتا زہرا کی عمر کتنی تھی، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، آپ کو معلوم ہے مورخ نے جواب کیا دیا؟ مورخ نے کہا 18 برس۔ 18 برس جوانی کا سن ہے، مگر بی بی کے ہاتھ میں عصا آ گیا، یہ جوانی میں بڑھاپا ہے۔ اور اگر سید سجاد کے بارے میں آپ جاننا چاہیں تو پوچھ لیجئے محمد حنفیہ سے، چچا ہیں مگر جب لٹا ہوا قافلہ مدینہ واپس آیا پہچان نہیں سکے۔ محمد حنفیہ کہتے ہیں کوئی مجھے بتائے گا میرا جوان بھتیجا سید سجاد کہاں ہے؟ اس قافلے میں تو مجھے کوئی جوان نظر نہیں آتا، ہاں بس یہ ایک پیر مرد نظر آ رہا ہے، یہ ایک بوڑھا شخص نظر آ رہا ہے کہ جس کے سر کے بال سفید، جس کے داڑھی کے بال سفید، جس کی بھووں کے بال سفید، جس کے چہرے پر جھریاں، جس کی کمر جھکی ہوئی ہے۔ اے مرد بزرگ تو بتائے گا کہ میرا جوان بھتیجا کہاں ہے؟ وہ مرد بزرگ کہتا ہے چچا آپ نے پہچانا نہیں، انا علی ابن الحسین، میں ہی آپ کا جوان بھتیجا زین العابدین ہوں۔ محمد حنفیہ نے گلے سے لگا لیا۔ سید سجاد کہتے ہیں چچا آہستہ، چچا آہستہ، چچا آہستہ۔ 1 سال تک گلے میں موجود توق کی وجہ سے آپ کا جوان بھتیجا جوان نہیں رہا، بوڑھا ہو چکا ہے۔ مگر عزیزوں اگر زہرا سے کوئی سوال کرے اے بی بی آپ پر جوانی میں بڑھاپا کیسے آیا، بی بی کا جواب طولانی ہوگا، ارے میرے گھر کے دروازے کا جھلنا سوچو، دروازے کا مجھ پر گرنا سوچو، میرے محسن کی شہادت سوچو، تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ جوانی میں بڑھاپا کیسے آیا۔ مگر سید سجاد سے کوئی سوال کرے مولا آپ جوانی میں بوڑھے کیسے ہو گئے، سجاد کوئی تفصیل بیان نہیں کریں گے، بس ایک لفظ 3 مرتبہ دہرا دیں گے، الشام الشام الشام۔ کربلا کے مسائل نے سجاد کو بوڑھا نہیں کیا، یہ شام کے مسائل ہیں جنہوں نے سجاد کو جوانی میں بوڑھا کیا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام القلب